چڑھے انٹرنیشنل نیوز کی جانب۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ اور شام کے لیے ہنگامی امداد پہنچانے کا حکم جاری کیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلطان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف مرکز کے SIEF کو شام اور ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں فوری امداد مہیا کرنے کے لیے فضائی پل قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس فضائی پل کے ذریعے زلزلے سے متاثرہ شامی اور ترک عوام کو طبی سامان، ادویات، رہائش کے لیے خیمے، خوراک کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ لاجسٹک معاونت بھی مہیا کرے گا۔ خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کی ہدایات میں دونوں ممالک میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے سہیم پلیٹ فارم کے ذریعے ایک مہم کا انعقاد بھی شامل ہے۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد عالمی برادری نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ سمیت متعدد ممالک نے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترکیہ اور شام میں ہلاکت خیز زلزلے کے بعد عالمی برادری نے دونوں ممالک سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور امداد کی پیشکش کی ہے۔ کئی ممالک نے امدادی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ریسکیو ٹیمز روانہ کر دی ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کی مدد پر انحصار کرتے ہیں۔ فرانس، یوکرین نے بھی امدادی سرگرمیوں میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کسی غلطی سے باز رہے۔ چین نے امریکی خود مختاری خطرے میں ڈالی تو بھرپور جواب دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کہا کہ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے شور تھا کہ امریکہ کمزور اور چین طاقتور ہو گیا ہے۔ اب امریکہ دنیا میں نیچے نہیں جا رہا۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ برٹن کی جارحیت امریکہ اور دنیا کے لیے امتحان ہے۔ جب تک جنگ جاری ہے امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یوکرین پر روس حملہ امریکہ ہی نہیں دنیا کی آزمائش ہے۔ ہم خود مختاری بنیادی اصولوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جمہوریت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے نیٹو کو متحد کر کے عالمی اتحاد بنایا۔